قرآن مجید میں بالکل واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارے دین میں، ہمارے بھیجے ہوئے اسلام میں کسی بھی قسم کی نہ زبردستی ہے، نہ جبر ہے، نہ تشدد ہے۔ اس مختصر سے آیت جسے میں نے سرنامہ بیان قرار دیا، اس میں سے دو لفظ ہیں، ایک دین اور ایک اکراہ۔ اکراہ کے معنی ہے تشدد کے، ظلم کے، زبردستی کے۔ اللہ نے بالکل واضح طور پر یہ اعلان کیا، جہاں دین ہوگا وہاں ظلم نہیں ہوگا، اور جہاں ظلم ہوگا وہاں دین نہیں ہوگا۔ جہاں تشدد ہوگا وہاں دین نہیں ہوگا، جہاں دین ہوگا وہاں تشدد نہیں ہوگا۔ جہاں دہشت گردی ہوگی وہاں دین نہیں ہوگا، جہاں دین ہوگا وہاں دہشت گردی نہیں ہوگی، جہاں دین ہوگا وہاں زبردستی نہیں ہوگی، اور جہاں زبردستی ہوگی وہاں دین نہیں ہوگا۔ تو جو خدا کا اصلی نمائندہ ہوگا اس کا اعلان ہی یہ ہوگا کہ نہ ہم ظلم کرتے ہیں اور نہ ظلم کو برداشت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جتنا بڑا گناہ ظلم کرنا ہے اتنا ہی بڑا گناہ ظلم کو برداشت کرنا ہے۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے وہ تو ہے ہی ظالم، گنہگار، لیکن جو اس ظلم کو برداشت کر رہا ہے، خاموش ہے، وہ اس سے بھی بڑا گنہگار ہے۔ لہٰذا اگر اصلی مسلمان ہے تو اس کا اعلان ہی یہ ہوگا، نہ ہم ظلم کسی پہ کرتے ہیں اور نہ کسی کے ظلم کو برداشت کرتے ہیں۔ آپ حضور رحمت للعالمین کی حیات طیبہ اور ان بعد میں ان کے ائمہ معصومین کی حیات طیبہ پہ نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا پوری حیات طیبہ بھی یہی ملے گا، نہ ہم ظلم کرتے ہیں نہ ظلم کو برداشت کرتے ہیں۔ حضور سرور کائنات کی حیات طیبہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ آپ نے اس دنیا میں آنے کے بعد 40 سال تک خاموش زندگی گزاری، اور 40 سال کے بعد دعوت ذوالعشیرہ سے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، اور جیسے ہی اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا تمام مکے والے آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جسم پر پتھر مارے گئے، سر پر کوڑا ڈالا گیا، قتل کا منصوبہ بنایا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، گھاس پھوس کھا کے زندگی گزاری گئی۔ ختیجہ کی، جناب ختیجہ کی ساری دولت اس تبلیغ اسلام میں اس پریشانی کے دور میں کام آ گئی۔ اور یہ ساری پریشانیاں اور ساری دشواریاں اپنی جگہ پر، مگر کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ رحمت للعالمین نے ایک مرتبہ تلوار اٹھانے کا حکم دیا۔ 13 سال تک مکے میں تبلیغ ہوئی ہے، اور اس 13 سال کے عرصے میں پورے مکے والوں نے ہر طرح سے حملہ کیا، پتھر بھی مارے، قتل کا منصوبہ بھی بنایا، سر پر کوڑا بھی ڈالا، بدنام بھی کیا، سب کچھ ہوا، لیکن تلوار کا حکم نہیں ملا۔ اور جب قتل کا منصوبہ بنا لیا تو پھر حکم خدا سے ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف۔ اب جب مدینے آ گئے تو یہاں آپ کا 10 سال قیام رہا، 13 سال مکے میں تبلیغ فرمائی اور 10 سال مدینے میں تبلیغ فرمائی، مگر 13 سالہ تبلیغ زندگی میں ہر طرح کا ظلم ہوا، برداشت کیا، مگر تلوار کا حکم نہیں دیا۔ مگر جیسے ہی مدینے میں آئے، اب جو ظلم کا آغاز ہوا تو فوراً تلوار کا حکم ہو گیا۔ اب بدر میں تلوار چلی، احد میں تلوار چلی، خندق میں تلوار چلی، خیبر میں تلوار چلی، اب ہر جگہ تلوار چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں نے حضور سرور کائنات سے ہاتھ جوڑ کے پوچھا، حضور یہ 13 سال تک خاموش زندگی کیوں گزاری؟ اس وقت تلوار کا حکم کیوں نہیں دیا، اور مدینے آنے کے بعد تلوار کا حکم دے دیا، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں؟ تو نبی جواب دیں گے 13 سال اللہ کا نمائندہ نہ کسی پر ظلم کرتا ہے نہ کسی کے ظلم کو برداشت کرتا ہے۔ 13 سال خاموش زندگی گزار کے بتلا رہا تھا اللہ کا نمائندہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اور 10 سال میں تلوار اٹھا کے بتلا رہا تھا اللہ کا نمائندہ کسی کے ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد وال محمد۔ اللہ کا اعلان ہے نہ ظلم کرو نہ ظلم کو برداشت کرو۔ اللہ کے نمائندوں کا اعلان ہے نہ ظلم کریں گے نہ ظلم کو برداشت کریں گے۔ حضور سرور کائنات کے بعد مولا کائنات کی حیات طیبہ کا آغاز ہوا۔ دعوت ذوالعشیرہ سے جب اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا تو 13 سال کے تھے، مگر 13 سال کی عمر میں ہی رسول کے سینہ سپر ہو گئے۔
مگر نبی کا حکم نہیں تھا خاموش رہے، ظلم ہوتا رہا خاموش رہے۔ مدینے میں جب آئے اور نبی نے حکم دیا تو پھر بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں سب سے زیادہ تلوار مولا کائنات نے چلائی، سب کو معلوم ہے۔ علی کے برابر بازوؤں کی طاقت کے برابر کسی بھی شجاع کے بازوؤں میں اتنی طاقت نہ تھی جتنی مولا کے بازوؤں میں طاقت تھی۔ اتنی تلوار کسی کی، ایسی تلوار کسی کے پاس نہ تھی جیسی علی کے پاس تھی۔ لیکن 10 سال بدر، احد و خندق و خیبر میں تلوار چلانے والا علی 25 سال تک خاموش ہے۔ وفات رسول کے بعد 25 سال تک علی نے تلوار نہیں اٹھائی، اور اس 25 سال کے عرصے میں کون سا ظلم ہے جو مولا پہ نہیں ہوا؟ دروازے گھر کو گھیرا گیا، دروازہ جلایا گیا، بی بی فاطمہ کے دروازے پر جلتا ہوا پہلو پر دروازہ گرایا گیا، جناب محسن کی شہادت ہوئی، گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، حق کے خلافت چھینا گیا، حکومت چھینی گئی، باغ فجق چھینا گیا، مگر علی خاموش ہے۔ کیا علی کی بازوؤں کی طاقت ختم ہو گئی؟ کیا علی کے پاس وہ ذوالفقار جس کے لیے جبریل نے قصیدہ پڑھا تھا، لا سیف الا ذوالفقار، کیا وہ ذوالفقار اب علی کے پاس نہیں ہے؟ کہنا تلوار بھی ہے اور بازو میں طاقت بھی ویسی ہے۔ 25 سال تک علی خاموش رہے، ظلم ہوتا رہا، علی خاموش رہے۔ 25 سال کے بعد جب ظاہری طور پر حکومت بھی مل گئی اور اس کے بعد بھی ظالم خاموش نہ ہوئے، تو اب وہ تلوار جو علی نے رکھ دی تھی وہ تلوار ہاتھ میں آئی۔ اب جو ہاتھ میں تلوار آئی تو جمل میں تلوار چلی، نہروان میں تلوار چلی، صفین میں تلوار چلی، اور جب تلوار چلی تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہی کاٹ ہے اور بازو میں طاقت بھی وہی ہے جو بدر میں تھی، جو احد میں تھی، جو خندق میں تھی، جو خیبر میں تھی۔ وہی تلوار جمل میں چمک رہی تھی، وہی تلوار صفین میں چمک رہی تھی، اور وہی تلوار نہروان میں چمک رہی تھی۔ پورے لشکر اسلام نے جتنے کافروں کو مالا اس سے زیادہ تنہا مولا کائنات نے مارا۔ تو اب میں پوچھوں گا مولا کائنات یہ 25 سال تک خاموش زندگی کیوں گزاری، اور اس 5 سال کے عرصے میں اتنی مرتبہ تلوار پھر کیوں نکالی؟ تو علی جواب دیں گے اللہ کا نمائندہ نہ کسی پر ظلم کرتا ہے نہ ظلم کو برداشت کرتا ہے۔ 25 سال خاموش رہ کے بتلا رہا تھا اللہ کا نمائندہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اور 5 سال میں 3 مرتبہ تلوار اٹھا کے بتلا رہا تھا اللہ کا نمائندہ کسی کے ظلم کو برداشت بھی نہیں کرتا ہے۔ مولا کائنات کے بعد امام حسن اور امام حسین کا دور آیا۔ امام حسن نے سلو کر کے خاموش زندگی گزاری، حسین پورے گھر والوں کو لے کر کربلا کے میدان میں آ گئے اور تلوار چلی۔ امام حسن نے تلوار نہیں اٹھائی، امام حسین نے تلوار اٹھائی۔ پوچھئے مولا حسن سے، پوچھئے مولا آپ خاموش زندگی گزار کے کیوں جا رہے ہیں، اور مولا حسین سے پوچھئے کہ آپ سلو کر کے آپ بھی خاموش میں گھر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ نے تلوار کیوں اٹھائی؟ امام حسن سے پوچھئے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، امام حسین سے پوچھئے خاموش زندگی حسن کی طرح کیوں نہیں گزاری؟ تو تاریخ جواب دے گی، حسن کی آواز آئے گی میں خاموش رہ کے بتا رہا تھا اللہ کا نمائندہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ حسین نے کربلا میں آ کے بتایا اللہ کا نمائندہ کسی کے ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ صلوات پڑھ جبر محمد والے۔ اللہ کا نمائندہ نہ کسی پہ ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کو برداشت کرتا ہے۔ اللہ نے اسی ظلم کے الزام سے بچنے کے لیے اپنے آخری فیصلے کو، جنت و دوزخ کے فیصلے کو، یوم الدین کے فیصلے کو علم غیب پر نہیں رکھا بلکہ ثبوت اور عمل پر رکھا، تاکہ اللہ کے دامن کو اور ظلم کا الزام عائد نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو تو معلوم ہے جناب آدم سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے رسول ہوں، چاہے امام ہوں، چاہے مومنین ہوں یا متقین ہوں، صالحین ہوں یا قاتل ہوں یا جواری ہوں یا شرابی ہوں، بے نمازی ہوں یا بے روزے دار ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، جتنے بھی کائنات میں لوگ آئیں گے ان میں سے کون کون جنت کی طرف جائے گا یہ بھی اللہ جانتا ہے، اور کتنوں کو دوزخ میں بھیجے گا یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ جو پیدا نہیں ہوئے ان کے بارے میں بھی اللہ کو معلوم ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ علم غیب کے ذریعے سے اللہ کو معلوم ہے، تو اے خدا پھر دنیا میں ہمیں بھیجا ہی کیوں مشکلیں جھیلنے کے لیے؟ اگر ہم جنت میں جانے والے ہیں تو پہلے ہی بھیج دیا ہوتا، اگر دوزخی ہیں ادھر ہی دوزخ کے والے ہیں تو دوزخ میں جب دنیا میں پریشانیاں اٹھانے کے لیے کیوں بھیجا؟ کہ اگر پہلے ہی میں علم غیب کے طور پر فیصلہ کر دیتا تو جو جنت میں جاتے وہ تو بڑے خوش ہو جاتے، لیکن جو دوزخ کی طرف جاتے وہ کبھی بھی مطمئن نہ ہوتے،
وہ ہمارے اوپر الزام عائد کر کے ظلم کا الزام عائد کر دیتے. یعنی نمرود یہ کہہ دیتا کہ اے اللہ تو نے مجھ پہ بہت بڑا ظلم کیا، میں کیوں ابراہیم کو ستاتا اور کیوں انہیں آگ میں ڈالتا. یہ بات تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر تیرے مقدر میں تھا بھی تب بھی میں یہ کام نہیں کرتا. تو بغیر ثبوت کے تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا. فرعون بھی کہتا بغیر ثبوت کے جہنم میں ڈال دیا، میں موسیٰ کو کیوں ستاؤں گا. ابو سفیان بھی کہہ دیتا میں کلمہ پڑھ لیتا، تو نے مجھے بلا وجہ میں جہنم میں ڈال دیا. امیر شام بھی کہہ دیتا میں کیوں علی کے مقابلے پر آتا، بلا وجہ میں مجھے جہنم میں بھیج دیا. جناب فاطمہ کے دشمن کہہ دیتے ہم کیوں جلتا ہوا دروازہ گراتے، بلا وجہ میں تو نے جہنم میں ڈال دیا. سب اعتراض کر دیتے. لہذا اللہ کے دامن پر ظلم کا الزام عائد ہو جاتا. اس لیے اللہ نے اعلان کیا ہمارا فیصلہ جنت و دوزخ کا فیصلہ علم غیب پر نہیں ہوگا بلکہ ثبوت اور عمل پر ہوگا. ثبوت اور عمل پر فیصلہ ہوگا، علم غیب پر نہیں ہوگا. اور اللہ نے یہ قانون بنا دیا فیصلہ علم غیب پر نہیں ہوگا، فیصلہ ثبوت اور عمل پر ہوگا. اللہ کو معلوم تھا کہ شیطان ظالم ہے، کمینہ ہے، جہنمی ہے، دوزخی ہے، ملعون ہے. اس لیے کہ جناب آدم سے پہلے ایک قوم آباد تھی جو باغی تھی، گنہگار تھی، اللہ سے بغاوت کرتی تھی. اس باغی قوم کا سردار یہ ابلیس تھا، شیطان. اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا سب کو اوپر عذاب نازل کرو، ختم کرو، مگر جو سردار ہے اسے گرفتار کر کے لے آؤ. چنانچہ اس پوری قوم کے اوپر عذاب نازل ہو گیا. شیطان کو اٹھا کے اوپر لے گئے. یہ ملائکہ کے درمیان جو پہنچا تو مکار بہت تھا، مکاری میں انہی کے درمیان بیٹھ گیا اور پہلو سے پہلو ملا کے ایسا بیٹھا کہ ملائکہ اسے اپنے ہی جیسا سمجھنے لگے. ویسی نمازیں پڑھی، ویسی رکوع کیے، ویسے سجدے کیے، ملائکہ اپنا جیسا ملک سمجھنے لگے. دیکھیے پہلی زندگی بتائیے کتنی گنہگار زندگی تھی، اور بعد کی زندگی ملائکہ بھی اسے معصوم سمجھ رہے ہیں. اور آخر میں کیا ہوا جب اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، تو اسی ملعون کے اشارے پر تمام ملائکہ نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اللہ انہیں کیوں بنا رہا ہے؟ ہم اس کے حقدار ہیں، ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تو تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری تسبیح پڑھتے، لہذا ہمیں بنا دے. آدم کیوں بنا رہا ہے؟ اس کا بعد امتحان ہوا انی عالم و ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. جب میں روح پھونک دوں سجدہ کر لینا. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے انکار کر دیا، کہا میں تو نہیں کروں گا، اس لیے تو نے مجھے آگ سے بنایا، انہیں مٹی سے بنایا. اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ مٹی کو اوپر پھینکو تو زمین پہ آتی ہے، اور آگ کو زمین پہ جلاؤ تو اوپر کی طرف جاتی ہے. تو آگ افضل ہے اور مٹی مفضول ہے. تو افضل مفضول کے سامنے سر کیسے جھکا دے؟ اللہ کے حکم کے سامنے جب اس نے دلیل رکھ دی تو اللہ نے کہا نکلو یہاں سے، بھاگ جاؤ، تم ملعون ہو، مردود ہو، جہنم. یوں نکال دیا. اب شیطان کی پوری زندگی کا خلاصہ یہی تو سامنے آیا کہ اس کی ابتدا بھی خراب تھی اور انتہا بھی خراب. ہاں درمیان کی زندگی ضرور اچھی بن گئی کہ ملائکہ کے ساتھ ان کے پہلو سے پہلو ملا کے بیٹھ گیا. اب کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہو جائے تو اس کی درمیانی زندگی نہ دیکھیے گا، ابتدا اور انتہا دیکھیے گا. ابتدا میں بتوں کے سامنے پیشانیاں جھکتی بھی ملے گی تو انتہا میں دربار رسول سے نکالا جانا ملے گا. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. اللہ نے نکال دیا ملائکہ کی مدد سے شیطان کو. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے اللہ تجھے تو معلوم تھا کہ یہ جہنمی ہے، ملعون ہے، شیطان ہے، تو نے گرفتار کر کے قیدی کی حیثیت سے بلایا تھا تو پہلے ہی جہنم میں ڈال دیا ہوتا، بدلے ملائکہ میں بیٹھنے کا موقع ہی کیوں دیا؟ اب جو نکالا پہلے ہی نکال دیا ہوتا. کہا نہیں، اگر میں فیصلہ پہلے ہی کر دیتا تو یہ فیصلہ میرے علم غیب پر ہو جاتا. لہذا اللہ اپنا فیصلہ علم غیب پر نہیں کرتا بلکہ ثبوت اور عمل پر کرتا ہے. جب نکال دیا تو فیصلہ ہوگا یہ ملعون ہے، یہ مردود ہے، یہ جہنمی ہے. اللہ نے فیصلہ سنا دیا، فیصلہ علم غیب پر نہیں ہوگا بلکہ فیصلہ ثبوت اور عمل پر ہوگا. اب آئیے معصومین کی حیات طیبہ پر نگاہ ڈالیے. ہر معصوم کا اعلان ہے فیصلہ علم غیب پر نہیں ہوگا، فیصلہ ثبوت اور عمل پر ہوگا. ابو سفیان رسول کے مقابل آ گیا، اس نے ماننے سے انکار کر دیا، رسول کے قتل کا منصوبہ بنایا، ہر طرح کی پریشانیاں
رسول کے اوپر ڈالی، بدر میں فوج لے کے گیا، احد میں فوج لے کے گیا، ساری پریشانیوں کی جڑ ابو سفیان، لیکن رسول نے اس کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا. کہا تاریخ آگے بڑھتی چلی گئی. اس کے بعد نبی اکرم نے اسے پھر ایک موقع دیا، اور موقع دینے کے بعد پھر اس کو ایک موقع دینے کے بعد میں زندگی آگے بڑھی، لیکن اس کا کردار کھل کے پھر سامنے آ گیا. تو میں کہوں گا اے نبی، جب آپ کو معلوم تھا کہ یہ ملعون ہے، یہ مردود ہے، یہ جہنمی ہے، دشمن خدا و رسول ہے، تو اس کو اتنے موقع دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یا وہ لوگ جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے کے لیے آ گئے اور بعد میں ان کی دشمنی وفات رسول کے بعد کھلی، تو میں کہوں گا نبی آپ کو تو پہلے ہی معلوم تھا کہ ظاہری طور پر ایمان لے کر آئے ہیں، یہ بعد میں آپ کے خلیفہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، تو ان کو اپنی بزم تک آنے کا موقع ہی کیوں دے رہے ہیں؟ انہیں نکال دیجئے. لیکن نبی جواب دیں گے اگر اپنی حیات میں نکال دوں گا تو یہ فیصلہ علم غیب پر ہوگا. اللہ کا نمائندہ فیصلہ علم غیب پر نہیں کرتا بلکہ ثبوت اور عمل پر کرتا ہے. صلوات پڑھتے پر محمد والے. مولا کائنات کی حیات طیبہ کا آغاز ہوا بعد پیغمبر اسلام، اور اس کے بعد جب حکومت ملی اور لوگ بیعت کرنے کے لیے آئے، اللہ کا نمائندہ فیصلہ علم غیب پر نہیں کرتا بلکہ ثبوت اور عمل پر کرتا ہے. لوگ بیعت کرنے کے لیے آئے، آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے جنہوں نے بیعت کی. اسی درمیان میں ایک آیا بیعت کرنے کے لیے، اس کا نام ہے ابن ملجم، قاتل امام مولا کائنات. کہا وہ آیا، بیعت کی، آگے بڑھا، مولا نے کہا رک جاؤ، وہ رک گیا. کہا واپس آؤ، واپس آیا. کہا ابن ملجم تم نے بیعت دل سے کی ہے؟ کہا ہاں مولا دل سے کی ہے. کہا جب بیعت دل سے کی ہے توڑ مت دینا. اس نے اپنی فوراً تلوار کو نکال لیا اور اپنی گردن پہ رکھ لیا. کہا مولا اگر اس کا امکان پایا جاتا میں بیعت توڑ دوں گا، آپ مجھے واضح طور پہ بتا دیجئے تو میں گردن کاٹ کے ابھی آپ کے قدموں پہ ڈال دوں. اور واقعی یہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، یہ عاشق مولا کائنات تھا، یہ بہت بڑا شیعہ تھا اس وقت اور اپنے دل سے بیعت کر رہا تھا. تو اس نے کہا مولا اپنی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں پہ ابھی رکھ دوں. کہنا چلا جا. وہ چلا گیا. اصحاب نے پوچھا مولا ہزاروں لوگوں نے بیعت کی، ہزاروں لوگوں نے بیعت کی، آپ نے یہ سوال تو کسی سے بھی نہیں پوچھا. ابن ملجم سے یہ سوال کیوں پوچھا؟ مولا نے کہا پہچان لو یہ وہی شخص ہے جس کی ضربت میرے سر پر لگے گی اور میری یہ داڑھی میرے سر کے خون سے رنگین ہو جائے گی اور میں شہید ہو جاؤں گا. اصحاب نے تلوار کو نیام سے نکال لیا. کہا مولا ابھی جا کے اسے قتل کر دیتے. کہا کس جرم میں قتل کرو گے؟ مولا پکڑ لیجیے اگر اس کا امکان پایا جاتا. کہا ابھی ثبوت کہاں ہے؟ یہ بات جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ علم غیب کے ذریعے سے بتا رہا ہوں. اللہ کا نمائندہ فیصلہ علم غیب پر نہیں کرتا بلکہ ثبوت اور عمل پر کرتا ہے. صلوات پڑھتے پر محمد والے. امام حسن کا دور آیا، امام حسن نے سلو کی اور خاموش زندگی گزاری. میں کہوں گا مولا حسن آپ کو تو معلوم ہے کہ معاویہ جو ہے دھوکہ دے گا، جو کچھ صلح نامے میں لکھا گیا اس کے خلاف کرے گا، آپ کو سب کچھ معلوم ہے. کہا سب کچھ معلوم ہے. تو مولا کیوں مان رہے ہیں؟ صلح نامے کو خود ہی پاڑ دیجیے. کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کہا یہ کیوں مولا؟ کہا یہ بات جو میں تم کو بتا رہا ہوں صلح نامے پہ عمل نہیں کرے گا معاویہ، یہ میں علم غیب کے ذریعے سے بتا رہا ہوں. اللہ کا نمائندہ علم غیب پر فیصلہ نہیں کرتا بلکہ ثبوت اور عمل پر کرتا ہے. امام حسن کو معلوم ہے کہ بیوی نے پیالے میں زہر گھولا ہے اور وہ پیالے شربت لے کر آئی ہے اور مولا اس کے نوش فرما رہے ہیں. میں کہوں گا مولا آپ کو تو معلوم ہے کہ پیالے میں زہر ہے، پھر کیوں پی رہے ہیں؟ نہ پیجئے. کہ اگر نہیں پیوں گا تو یہ فیصلہ علم غیب پر ہو جائے گا. اللہ کا نمائندہ فیصلہ علم غیب پر نہیں کرتا بلکہ ثبوت اور عمل پر کرتا ہے. صلوات پڑھتے پر محمد والے. اللہ کا نمائندہ فیصلہ علم غیب پر نہیں کرتا بلکہ ثبوت اور عمل پر کرتا ہے. کہ علم غیب پر فیصلہ اللہ کرتا تو اس پر ظلم کا الزام عائد ہو جاتا. علم غیب پر اگر فیصلے ہونے لگتے تو ہمارا اور تمہارا تو ذکر ہی کیا. بڑے بڑے رسول، بڑے بڑے پیغمبر، بڑے بڑے نبی، بلکہ اولو العزم پیغمبر علم غیب کے فیصلے پر صبر نہ کر سکے. آپ دیکھیں جناب موسیٰ ہے، ایک مرتبہ شکر کا سجدہ کیا،
اللہ سے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس دنیا میں اس وقت جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ جبریل فوراً نازل ہوا، اللہ نے کہا غلط فہمی ہے تمہاری، غلط فہمی ہے تمہاری کہ سب سے زیادہ علم تمہارے پاس ہے، تم سے زیادہ علم والا بھی اسی زمین پر موجود ہے۔ اگر ہمارے سامنے یہ سوال آ جائے ہم سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا ہے تو حسد پیدا ہو جائے گا، جلن پیدا ہو جائے گی کہ ہماری برابر علم والا کیسے ہو سکتا ہے کوئی، سب سے زیادہ عالم تو ہم ہی ہیں۔ یہ انسان ہے، وہ موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہے، جب اللہ نے کہا تم سے زیادہ علم والا موجود ہے، فوراً دوبارہ سجدے میں سر رکھ دیا، کہا اللہ اگر مجھ سے زیادہ علم کسی کے پاس ہے جو تو نے دیا ہے تو مجھے اس سے ملا دے، جو کمی رہ گئی پوری کر لو۔ کہ اگر وہ منظور کریں تو چلے جاؤ۔ کہ کہاں ملیں گے؟ کا پتہ بتایا کہ ایسے ایسے جہاں دو دریا مل رہے ہو، یہ ہو وہ ہو ایسا ہو ویسا ہو، وہاں جاؤ وہ مل جائیں گے۔ چنانچہ ایک بہت لمبا طولانی سفر طے کر کے جناب موسیٰ پہنچے اور خضر سے ملاقات ہو گئی۔ کہ میں تمہارے ساتھ تمہارا صحابی بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ کہ مگر تم صبر نہ کر سکو گے؟ کہ نہیں میں آپ کے ساتھ رہوں گا، کہ شرط یہ ہے کہ ٹوکنا مت، میں کچھ بھی کروں اگر ٹوکو گے تو صحابیت سے خارج کر دوں گا۔ موسیٰ کے سامنے شرط رکھ دی، کہا مجھے قبول ہے، میں نہیں ٹوکوں گا۔ کہا چلو، بس دریا کو پار کرنا تھا، ایک کشتی میں بیٹھ گئے۔ وہ کشتی کسی غریب کی تھی، مزدور کی تھی، اس میں انہوں نے سوراخ کر دیا جناب خضر نے۔ جناب موسیٰ کو تیش آ گیا، غصے والے تھے، جلال والے تھے، فوراً غصہ آیا، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کسی ایک دو غریب کی تم نے کشتی میں سوراخ کر دیا، دوسرے سوراخ سے پانی آ گا، کشتی بھی ڈوب جائے گی، ہم بھی ڈوب جائیں گے، کیا کر رہا ہو؟ کہا میں نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا ٹوکو گے تو صحابیت سے نکال دوں گا، لہٰذا جاؤ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو۔ کہا نہیں معاف کیجیے، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ٹوکیں گے۔ چنانچہ بات آگے بڑھی، کشتی سے اترے، ایک گاؤں میں پہنچے، پورے گاؤں میں گھومے، موسیٰ کو بھوک لگ رہی تھی بہت زور کی، مگر کسی گاؤں والے نے ان کی دعوت نہیں کی، کھانے کے لیے کیا پانی کے لیے بھی نہیں پوچھا۔ اسی درمیان میں جناب خضر ایک گھر کی ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس پہنچے، کہا موسیٰ آؤ میری مدد کرو، یہ دیوار بنا دی جائے۔ بنانی شروع کر دی، موسیٰ کو جلال آ رہا تھا، اس لیے کہ بھوک لگ رہی تھی، اور بھوک میں اس گاؤں کے کسی آدمی نے کھانے کیا پانی کے لیے نہیں پوچھا تھا، تو غصے میں بولے اے خضر، جس گاؤں والوں کا اخلاق اتنا پست ہو ان کی مدد آپ کیوں کر رہے ہیں، کیوں دیوار بنا رہے ہیں؟ اب پھر ٹوکا، کروں خارج، صحابیت سے نکالوں؟ نہیں معاف کیجیے، بھول گیا تھا، اب آئندہ نہیں ٹوکوں گا۔ آگے بڑھے، اسی گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف چلے، دو بچے کھیل رہے تھے، خضر نے تلوار نکالی، ایک بچے کا سر اڑا دیا۔ اب موسیٰ سے برداشت پھر نہیں ہوا، کہا یہ کیا کر ڈالا، ایک بچے کو، بیچارے کو، معصوم بچے کو تم نے قتل کر دیا، اب تم دو بار بار ٹوک رہے ہو، لہذا میرے صحابیت میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ خضر نے اپنے عمل سے اور موسیٰ سے گفتگو میں بتا دیا، ٹوکنے والا کسی نبی کا صحابی نہیں رہ سکتا۔ جب موسیٰ جیسا نبی ٹوکنے کی وجہ سے خضر کی صحابیت سے خارج ہو گیا، تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان نبی رحمت کو ٹوکنے کے بعد صحابی رسول کیسے رہ جائیں گے؟ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ موسیٰ ٹوک رہے تھے اور صبر نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ جو علم خضر کے پاس تھا وہ موسیٰ کے پاس نہیں تھا۔ اب موسیٰ نے کہا بھائی، خضر نے کہا جا تو رہے ہو مگر سنتے تو جاؤ، میں نے سوراخ کیوں کیا، میں نے بچے کو قتل کیوں کیا، میں نے دیوار کیوں بنائی؟ چونکہ علم یہ تمہارے پاس نہیں تھا، تمہیں نہیں معلوم تھا جس بچے کو قتل کیا قیامت تک اس کے صلب سے سب کافر پیدا ہونے والے ہیں اور مسلمانوں کے دشمن پیدا ہونے والے، اس لیے قتل کیا تھا۔ یہ دیوار جو بنائی کسی یتیم کا خزانہ اس کے نیچے چھپا ہوا تھا، اگر دیوار نہ بناتے تو خزانہ لوٹ کے لے جاتے اور یتیم محروم رہ جاتے، اس لیے دیوار بنائی ہے۔ سوراخ اس لیے کیا کہ یہ غریب کی کشتی تھی، آگے بڑھتی تو ظالم و جابر بادشاہ تھا، وہ اس کے اوپر ٹیکس عائد کر دیتا، اس غریب کو وہ ٹیکس نہ پڑے، اسے خراب کر دیا جائے اس کی کشتی کو، اس لیے میں نے سوراخ کر دیا۔ یہ علم تمہارے پاس نہیں تھا، تو سوچو وہ علم غیب جو خضر کے پاس تھا اور موسیٰ کے پاس نہ تھا، اس علم غیب پر جب موسیٰ صبر نہ کر سکے تو ہم کیسے صبر کرتے؟ اس لیے اللہ نے کہا فیصلہ علم غیب پر نہیں ہوگا بلکہ فیصلہ ثبوت اور عمل پر ہوگا۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے۔ لا اکراہ فی الدین، جہاں دین ہوگا وہاں ظلم نہیں ہوگا۔
جہاں ظلم ہوگا وہ دین نہیں ہوگا، جہاں دین ہوگا وہ تشدد نہیں ہوگا، جہاں تشدد ہوگا وہ دین نہیں ہوگا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ ہدایت گمراہی سے جدا ہو گئی۔ فمن یکفر بالطاغوت، اور جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اس کے بعد اللہ پر ایمان لایا، بس اسی نے اللہ کی مضبوط رسی کو تھاما۔ یا قابل غور بات یہ، آخری بات پیش کر رہا ہوں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ نے پہلے طاغوت کے انکار کا حکم دیا ہے، اس کے بعد اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ یعنی اللہ نے ایک اصول زندگی بتا دیا، جس کسی کو ماننا ہے اس سے پہلے اس کا جو دشمن ہے اس سے انکار کر دو، ورنہ ماننا کافی نہیں ہوگا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پہلے طاغوت کا انکار کرو، اس کے بعد ہمارے اوپر ایمان لاؤ۔ اللہ نے کہا مجھے ماننا ہے تو پہلے طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت ہر وہ شخص طاغوت ہے۔ ہمارے گھر میں بھی طاغوت ہے، ہمارے محلے میں بھی طاغوت ہے، ہماری بستی میں بھی طاغوت ہے، ہمارے شہر میں بھی طاغوت ہے، ہمارے ضلع میں بھی طاغوت ہے، ہمارے ملک میں بھی طاغوت ہے، اور دنیا بھر میں طاغوت ہے۔ طاغوت اسے کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم چلانے کی کوشش کرے، جو یہ نہ دیکھے کہ اللہ کو ہم کیا، جو ہم نے کہا بس وہ مان لو۔ کوئی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے اوپر اپنا حکم چلانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی غلط باپ بیٹوں کے اوپر اپنا حکم چلانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ظالم شوہر اپنی بیوی کے اوپر اپنا حکم چلانے کی کوشش کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کو حکم کی کیا ہے، بس جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مان لو۔ جو اپنا حکم چلائے اسے اللہ طاغوت کہتا ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، اگر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہو تو جو اللہ نے کہا وہی حکم لاگو کرو تو مسلمان ہو، اور اگر اپنا حکم اللہ کے حکم کے مقابلے میں رکھ رہے ہو تو تم طاغوت ہو۔ کہا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے طاغوت کا انکار کرو، اس کے بعد اللہ پر ایمان لاؤ۔ کہا جس کسی کو ماننا ہے، جس کسی کو ماننا ہے اس سے پہلے اس کی مخالف طاقت کو انکار کرو۔ اللہ کو ماننا ہے تو پہلے طاغوت کا انکار کرو، اس کے بعد اللہ پر ایمان لاؤ۔ اگر جناب آدم کو ماننا ہے تو پہلے شیطان کا انکار کرو، پہلے انکار کرو بعد میں آدم پر ایمان لاؤ۔ اگر ابراہیم کو ماننا ہے تو پہلے نمرود کا انکار کرو، اگر موسیٰ کو ماننا ہے تو پہلے فرعون کا انکار کرو، اگر محمد مصطفیٰ کو ماننا ہے تو پہلے ابو سفیان کا انکار کرو، اگر علی مرتضیٰ کو ماننا ہے تو ان کے مخالف جتنی طاقتیں ہیں ان سب کا انکار کرو۔ جب تک انکار نہیں کرو گے، پہلے انکار ہے بعد میں اقرار ہے۔ لا الہ الا اللہ، پہلے انکار ہے بعد میں اقرار ہے۔ خدا کوئی نہیں ہے مگر اس کے علاوہ، لا الہ الا اللہ، پہلے انکار بعد میں اقرار۔ وما محمد الا رسول، پہلے انکار ہے بعد میں اقرار۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، پہلے انکار ہے بعد میں اقرار۔ صلوات پڑھتے پر محمد۔ اب میں بتاؤں کلمے میں فرق کیا ہے۔ ہمارے یہاں کلمے کے 3 جز ہیں، عام مسلمانوں کے 2 ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کا کلمہ ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ 3 جز ہیں، ان کے تیسرا جز نہیں ہے۔ بہت بڑے سمجھدار ہیں، سوچ سمجھ کے علی ولی اللہ کو ختم کیا، بہت غور کرتے کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قانون بنایا تھا، جسے ماننا ہے اس کو ماننے سے پہلے جو اس کے خلاف طاقت ہے اس کا انکار کر دو۔ اللہ کو ماننا ہے تو پہلے طاغوت کا انکار، اگر آدم کو ماننا ہے تو پہلے شیطان کا انکار، اگر ابراہیم کو ماننا ہے تو پہلے نمرود کا انکار، اگر موسیٰ کو ماننا ہے تو پہلے فرعون کا انکار، محمد مصطفیٰ کو ماننا ہے تو پہلے ابو سفیان کا انکار، اگر علی کو ماننا ہے تو اگر علی ولی اللہ کہہ دیتے تو جو علی کے سامنے آیا اس کا انکار ضروری ہو جاتا۔ صلوات پڑھتے پر محمد۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پہلے انکار کرو بعد میں، اور لفظ بدل کے کہہ دوں تو فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ تبرہ ہے، یؤمن باللہ تولہ ہے۔ اللہ نے کہا اگر تولہ و تبرہ کرنا چاہتے ہو تو پہلے تبرہ ہوگا بعد میں،
یہ ہماری رواداری. آپ کینیات کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے تو پہلے جو ہم لوگوں نے اس زمانے میں کتابیں پڑھی تھی اس میں 6 فروع دین تھے. اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خود، چھٹے. اور جب نئی کتابیں آئیں تو اس میں 10 ہو گئے، 4 اور بڑھ گئے. 7ویں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور اس کے بعد تولا اور پھر تورع ہے یا نا. یہ ہماری رواداری ہے کہ ہم نے پہلے تولے کا ذکر کیا ہے، بعد میں تبرے کا ذکر کیا. مگر اللہ نے اصول یہ بنایا ہے پہلے تبرہ ہوگا بعد میں تولا ہوگا. صلوات پڑھ دے پر محمد. مگر تبرہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے آپ کسی کو گالی دیں، ہرگز نہیں ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تبرہ کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی کو بدنام کیا جائے. تبرہ کا مطلب اگر تبرہ کے معنی ہے فقط یہ کہ جو محمد و آل محمد کے دشمن ہیں ان سے اظہار بیزاری کیا جائے. اظہار بیزاری جیسے بھی کر سکتے ہوں، ان سے اظہار بیزاری کیا جائے. ان کے کس چیز سے اظہار بیزاری کیا جائے؟ وہ عمل جو انہوں نے کیا نہ کرنا چاہیے تھا اس عمل سے اظہار بیزاری کیا جائے. یعنی آپ یزید کو لعنت بھیج رہے ہو تو سوچ سمجھ کے بھیجو، سوچ سمجھ کے بھیجو. جس عمل کی وجہ سے یزید کے اوپر تم تبرہ کہہ رہے ہو، میں اوروں کو اس لیے نہیں لانا چاہتا کہ بات غلط پڑ جائے گی، میں یزید کا نام لے رہا ہوں اس لیے سارے مسلمان یزید کو برائی کہتے ہیں. لعنت تبرہ کا ایک جز ہے. لعنت اگر بھیجو تو پہلے لعنت کے معنی اور مفہوم سمجھ لیجیے. لعنت کسی میں بھی آپ بھیجیں، ایسا نہیں ہے آپ نے کسی میں لعنت بھیجی چلی گئی. لعنت ہمیشہ مستحق تلاش کرتی ہے. لعنت مستحق تلاش کرتی ہے. جہاں کہیں پانی مرے گا گڈھا ہوگا پانی پہنچ جائے گا. تو لعنت مستحق کو تلاش کرتی ہے. تو جس کردار کی وجہ سے آپ لعنت کسی پہ بھیج رہے ہیں وہ کردار اگر آپ پہ پایا جائے گا تو لعنت ادھر نہ جائے گی، یہیں رک جائے گی. اگر یزید پر لعنت اس لیے کہ وہ بے نمازی تھا تو اگر نماز پڑھتے ہو تو لعنت بھیجو، ورنہ لعنت مستحق کو تلاش کر لے گی. اگر اس لیے لعنت بھیج رہے ہو کہ وہ روزے کو کھاتا تھا روزہ رکھتا نہیں تھا تو اگر روزے دار ہو تو لعنت بھیجو، ورنہ لعنت مستحق کو تلاش کر لے گی. اگر اس لیے لعنت بھیج رہا ہو وہ جواری تھا، وہ شرابی تھا تو اگر جواری اور شرابی تم نہیں ہو تو لعنت ضرور بھیجو، ورنہ لعنت مستحق کو تلاش کر لے گی. اگر اس لیے لعنت بھیج رہے ہو کہ یزید نے حقوق آل محمد کو غصب کیا تھا اس لیے قابل لعنت ہے، خمس نکالتے ہو تو لعنت بھیجو، ورنہ لعنت مستحق کو تلاش کر لے گی. یزید پر اس لیے لعنت کہ وہ علماء کو ذلیل کرتا تھا، بدنام کرتا تھا، توہین کرتا تھا، انسلٹ کرتا تھا. وہ تخت کے اوپر بندر کو بٹھاتا تھا، اس بندر کو لباس علماء پہناتا تھا. چھوٹی سی اس نے قبا سلوا رکھی تھی جو بندر کو پہناتا تھا، سر کے اوپر اس کا امامہ بھی باندھتا تھا. اور اہل دربار سے کہتا دیکھ رہے ہو یہ اپنے وقت کے عالم تھے، انہوں نے گناہ کیا تو اللہ نے انہیں ایسا بنا دیا. یہ توہین کرتا تھا عالموں کی. تو سنت یزید ہے عالموں کی توہین کرنا، اس لیے وہ قابل لعنت ہے. اگر تم عالموں کا احترام کرتے ہو تو ضرور لعنت بھیجو، اور اگر عالموں کی بے احترامی کرتے ہو تو پھر لعنت نہ بھیجنا، ورنہ لعنت مستحق کو تلاش کر لے گی. صلوات پڑھ دے پر محمد تو لعنت مستحق کو تلاش کرتی ہے. لہذا لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اظہار بیزاری، دشمنان آل محمد سے اظہار بیزاری کرنا چاہتے ہیں. اور اظہار بیزاری کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا ہم نماز پڑھیں، وہ روزہ نہیں رکھتا تھا ہم روزہ رکھیں. اگر ہمارے گھر میں بھی کوئی ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس سے اظہار بیزاری کرو. اگر ہمارے گھر میں بھی کوئی ایسا ہے جو روزہ کھاتا ہے اور روزہ رکھتا نہیں ہے تو جو روزہ رکھتا ہے اس کا واجب فریضہ یہ ہے کہ روزہ کھانے والے سے اظہار بیزاری کرے. اسی کو تبرہ کہتے ہیں.
وہ تبرہ صرف ادھر ہی کے لیے نہیں ہے، ہمارے گھروں میں بھی تبرہ ہے، تبرہ کے مستحق موجود ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی جوا کھیلنے والا ہے تو اس سے اظہار بیزاری کرو، اگر کوئی شراب پی رہا ہے اس سے اظہار بیزاری کرو، اگر کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو اس سے اظہار بیزاری کرو، اگر کوئی اپنے گھر والوں میں کسی کو ستا رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، پھٹکار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اس سے اظہار بیزاری کرو۔ اگر اظہار بیزاری نہ کرو گے تو جو اس کا حشر ہے وہی آپ کا انجام بھی ہونے والا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو یزید پر لعنت اس لیے کہ اس نے حسین اور حسین کے ساتھیوں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں چھوڑا۔ عزیز گرامی، آج کی رات بڑے غضب کی رات ہے۔ آج ہی سے محرم کا آغاز ہو رہا ہے۔ محرم کی شہادتوں میں پہلی شہادت ہے جہاد کی تاریخ ہو گئی۔ عجیب و غریب حالات ہیں، جناب مسلم ہیں اور کوفہ ہے۔ عزیز و بڑی سخت ترین شہادت جناب مسلم کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس 3-4 بہادر اور شجاع ایسے تھے، اگر امام مظلوم کربلا میں لے گئے ہوتے تو یزید کی لاکھوں کی فوج مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک جناب عبداللہ شوہر جناب زید، ایک جناب محمد حنفیہ امام حسین کے بھائی، ایک جناب مسلم بہت بہادر تھے، ایک جناب ابو الفضل عباس۔ سوچو امام حسین نے کیسا انتظام کیا اور کربلا کو کس طرح سے سجایا۔ جناب عبداللہ کو مدینے میں چھوڑ دیا، جناب محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑ دیا، جناب مسلم کو مکے سے کوفے تنہا بھیج دیا، جناب عباس کو ساتھ ساتھ رکھا تو ان کی شجاعت پر پہرے بجھا دیے۔ جناب مسلم کو بھیجا، جاؤ حالات کا جائزہ تو لو اور مطلع کرو، ہم آ جائیں گے۔ کوفے والوں نے ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے تھے، مولا آ جائیے، ہم ہدایت چاہتے ہیں، مولا آ جائیے، ہمارا کوفہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، باغ لہلہا رہے ہیں اور ہم خوشحال ہیں، آپ آئیے، ہم آپ کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جناب مسلم کو بھیجا گیا، پورے کوفے والوں نے بیعت کر لی، پورے کوفے والوں نے بیعت کر لی۔ اور جب سارے کوفے والوں نے بیعت کر لی تو حسب وعدہ جناب مسلم نے خط تحریر کیا امام حسین علیہ السلام کو کہ مولا آ جائیے، حالات بہت سازگار ہیں، ان لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، حکومت قائم ہو گئی ہے، اہل کوفہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ یہ خط ادھر جانا تھا، اسی وقت ابن زیاد چہرے کو نقاب ڈال کر کوفے میں داخل ہوا۔ سب یہ سمجھے کہ مولا حسین آ گئے اور حسین زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے ابن زیاد ملعون کو دارالامارہ کے دروازے تک تمام کوفے والے لے کر آئے، مگر جیسے دارالامارہ کا دروازہ آیا اس نے اپنے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا اور سب کو گھور کے دیکھا اور ڈانٹ دیا کہ خبردار، آج کے بعد اگر کسی کے لب پر حسین کا نام آیا تو پورے گھر کو جلا دیا جائے گا، اس کے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے گا، انہیں قید خانے میں بند کر دیا جائے گا اور ان کے خون کے گارے سے پوری عمارتوں کو بنایا جائے گا۔ یہ آرڈر دے کر جناب وہ ابن زیاد دارالامارہ میں چلا گیا، مگر یہ کوفے والوں نے فوراً اس سے ڈر کے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے جب جناب مسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ نماز پڑھنے والے موجود تھے، لیکن جب عشاء کی نماز تمام ہوئی اور جناب مسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو 3 آدمیوں کے علاوہ کوئی نہ تھا، جن میں سر فہرست جناب ہانی کا نام تھا۔ جناب ہانی کو بھی گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب مسلم ہیں اور کوفے کی گلیاں ہیں، اس لیے کہ جناب ہانی کا گھر چھوڑ دیا۔ جناب مسلم جو کہ بنی ہاشم کے بڑے غیرت مند فرد تھے، انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ ان کی موجودگی میں فوج ہانی کے گھر میں داخل ہو اور اس کے گھر اور ان کے عورتوں کی توہین ہو، لہذا ان کا گھر چھوڑ دیا اور اب مسلم ہیں اور کوفے کی گلیاں ہیں۔ دوپہر کا کھانا کھایا تھا ہانی کے ساتھ، لیکن مغرب کے بعد کہیں کھانا نہ ملا، کوفے والوں نے دروازے بند کر لیے، مسلم راہوں سے واقف نہ تھے، اس گلی سے اس گلی میں، اس گلی سے اس گلی میں، ایک طرف سے ادھر تک راستہ باہر کا بھی نہیں معلوم تھا۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ بھوک کی کمزوری کی وجہ سے قدم اٹھایا نہ گیا، تو ایک دروازے کے اوپر بیٹھ گئے۔ جب رات آگے بڑھی تو اس گھر کی مالکہ جس کا نام توبہ تھا وہ دروازہ بند کرنے کے لیے آئی، اس نے دیکھا دروازے پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، پوچھا بھائی تم کون ہو، میرے دروازے پر کیوں بیٹھے ہو، میرے دروازے سے چلے جاؤ، اس لیے کہ زمانہ بڑا پرآشوب ہے،
جناب مسلم نے کہا پانی مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا سکتی ہو؟ کہا پانی ابھی لے کے آئے۔ دیکھیے پانی کے اوپر غیرت کا سوال نہیں ہے، پانی کسی سے مانگا جا سکتا ہے، لیکن غیرت مند کھانا کسی سے نہیں۔ چنانچہ پانی آیا، جناب مسلم نے پانی نوش فرمایا، اس کے بعد پھر بیٹھ گئے تو طوع نے کہا جاتے تو نہیں اپنے گھر، زمانہ پورا شوب ہے۔ جناب مسلم نے سر کو جھکا یہ کہا بی بی جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ اس نے گھبرا کے پوچھا آپ کیا پردیسی ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام مسلم ہے۔ کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ کس کے بیٹے ہو؟ کس کے فرزند ہو؟ کس خاندان سے تمہارا تعلق ہے؟ کہا میرے باپ کا نام عقیل ہے۔ تو گھبرا گئی کہ وہی عقیل تو نہیں مدینے میں، علی کے بھائی عقیل؟ کہاں بے شک میں علی کے بھائی عقیل کا بیٹا ہوں۔ تو نے فوراً اپنا سر جھکا دیا، ہاتھ جوڑ کے قدموں میں بیٹھ گئی، آقا بہت غلطی ہو گئی، میں آپ کی کنیز ہوں، یہ گھر آپ کا ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ زبردستی لے کر آئی، ایک حجرے میں چادر بچھا کے کہا آقا آپ یہاں پر آرام کیجئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا بھی لے کر آئی، مگر غیرت ہاشمی سے گوارا نہ کیا، کھانا نہ کھایا۔ اس کے بعد مصلی بچھا کے نماز میں مشغول ہو گئے، عبادت رات بھر کی، لیکن صبح کی نماز کا سلام پھیر رہے تھے کہ اس کے ظالم بیٹے نے ابن زیاد کو خبردار کر دیا کہ جسے فوجیں ڈھونڈ رہی ہو میرے گھر بیٹھا ہے۔ فوجیں آنی شروع ہوئی، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آئیں، مسلم نے تلوار کو اٹھایا، اسلحہ کو سجایا، گھر سے جانے لگے تو طوع دروازے پہ جا کے کھڑی ہوئی، کہا آقا میں باہر تو نہ جانے دوں گی؟ کہا میں ہاشمی خون ہے میری رگوں میں، اگر میں باہر نہیں جاؤں گا تو فوجیں اندر آ جائیں گی اور تیرے گھر کی توہین ہوگی۔ ارے میری وجہ سے کسی بیوی کی توہین ہو، انسلٹ ہو، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ لہذا طوع کو ہٹایا، باہر نکلے، فوج نے حملہ کیا، مگر بنی ہاشم کی تلوار جب چلی تو کسی کا سر کٹا، کسی کا ہاتھ کٹا۔ بہادری اور شجاعت کا عالم یہ تھا کہ تاریخ نے جملہ لکھا ہے ایک ہاتھ سے اٹھا کے اچھالتے تھے اور جب وہ زمین کی طرف آتا تھا تو تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیتے تھے۔ کمانڈر پریشان تھا، 150 سپاہی لے کر آیا تھا اور کچھ ہی منٹ کے بعد اس نژاد کے پاس کہلایا اور فوج بھیجی جائے۔ 1500 کا دستہ اور آ گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر کہلایا اور فوج بھیجی جائے تو ابن زیاد جھنجلا گیا۔ اس نے کہا ایک آدمی کی گرفتاری کے لیے 1500 کے دستے 3 جا چکے اور تو اپنی فوج مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اے ابن زیاد کیا کسی کوفے کے بنیے اور بقال سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے؟ یہ بنی ہاشم کا شجاع اور بہادر ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اس پر قابو پانا بڑا مشکل ہے۔ ابن زیاد نے کہا ایسے قابو نہ پا سکو گے، انہیں دھوکہ دے کر گرفتار کرو۔ چنانچہ کمانڈر آگے بڑھا، اس سے بڑے بڑے گڈھے کھودے، انہیں خط و خاصات کے چھپا دیا اور فوج کو بتا دیا کہ حملہ کر کے پیچھے ہٹو، مگر گڈھے کے راستے سے ہٹ جانا۔ چنانچہ فوج نے حملہ کیا، جناب مسلم نے آگے بڑھ کے حملہ کیا، فوج پیچھے ہٹتی چلی گئی، مسلم آگے بڑھتے چلے گئے۔ لہذا دارو وہ وقت بھی آ گیا کہ فوجی سپاہی تو ادھر ادھر ہو گئے مگر مسلم کا پیر اس گڑھے میں پھسل گیا۔ اب جیسے ہی مسلم گڑھے میں گرے تو آزاداروں چاروں طرف سے بھاگ کے لوگ آ گئے۔ ارے کسی نے تیر چلایا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے تلوار چلائی۔ مسلم زخموں سے چور ہو گئے اور جب غش کھا کے گرنے لگے تو ان کو رسیوں سے جکڑ کے نکالا گیا، ابن زیاد کے دربار میں بھیجا گیا۔ کسی نے کہا ہے مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ جناب مسلم نے کہا کہ میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میرے زندگی کے سارے سلام حسین ابن علی کے نام ہے۔ ابن زیاد نے کہا سلام کرو یا نہ کرو قتل ضرور کیے جاؤ گے۔ سپاہیوں کو حکم دیا کہ دارالامارہ کے بلند و بالا چھت پر لے جاؤ، سر قلم کرو اور جنازے کو نیچے پھینک دو۔ چنانچہ عزادارو فوج لے کے چلی، بہت بلندی کو دارالامارہ کے دروازے کو پر لے جا کے انہیں قتل کر دے گا۔ جب منصوبہ بنایا تو جناب مسلم نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔
2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہوئی. ایک مرتبہ جناب مسلم نے دل سے دعا مانگی، مولا دنیا سے جا رہا ہوں، ایک مرتبہ آپ کی زیارت ہو جائے. دنیا کی زمین پست ہوئی، جہاں حسین تھے وہاں کی زمین بلند ہوئی. صاحب حسین آ گئے، جناب مسلم نے انگلی کو اٹھایا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے فاطمہ کے لال تجھ پر سلام، اے رسول کے بیٹے تجھ پر سلام. ادھر مسلم نے سلام کیا، ادھر ظالم کی تلوار چلی. مسلم کا سر دالو مارا کے دروازے پر، مسلم کا جسم اتنی بلندی سے زمین پر پھینکا گیا. عزاداروں کوفے کے بچوں کو بلایا گیا جنہوں نے پیروں میں رسی باندھی اور مسلم کے جنازے کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا. کتنا ظلم ہوا. حسین کوفے کے راستے پر پہنچ چکے تھے. بس آخری بات اور مجلس تمام. ایک جگہ پر حسین نے قیام کیا جہاں سے راستہ کوفے کی طرف جاتا تھا، ایک مدینے کی طرف جاتا تھا، ایک یمن کی طرف جاتا تھا. حسین نے وہاں پہ قیام کیا مگر نگاہیں کوفے کے راستے پر تھی اور یہ کہا دیکھو کوفے سے کوئی آتا ہوا نظر آئے اسے میرے پاس لے کر آنا، میں اپنے بھائی کی خبر معلوم کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ 2 آدمیوں کو آتے ہوئے دیکھا، سپاہیوں نے آگے بڑھ کے حسین تک پہنچایا. امام نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا کہ بھائی کوفے سے آ رہے ہو؟ کہا آقا کوفے سے آ رہے ہیں. کہا میرے بھائی مسلم کی خبر ہے. امام اتار کے رکھ دیے. کہا حسین مولا مسلم کی کیا خبر سنائے؟ جب ہم کوفے سے چلے تھے تو کوفے کی گلیاں تھی، مسلم کا جنازہ تھا، بچے گھسیٹتے پھر رہے تھے. حسین رونے لگے، باپ بلند روئے، اصحاب بھی رونے لگے. اصحاب کے بس سے اٹھے، زینب کے خیمے میں آئے. یہ زینب ذرا گوشوارہ لے کر آؤ اور ذرا رقیہ کو لے کر آؤ. رقیہ کو لے کر آئی. جناب زینب ایک مرتبہ گود میں بٹھایا، پیشانی کو چوما، سر پر ہاتھ رکھا، کانوں میں گوشوارے ڈالے. ارے بنی ہاشم کی ہونہار بچی سی سمجھ گئی. ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہا اے چچا جان میرا بابا تو خیریت سے ہے، میرا بابا تو خیریت سے ہے. حسین نے کلیجے سے لگا لیا. کہا بیٹی کیسے پہچانا؟ کہا ایسی محبت کا برتاؤ کر رہے جیسے کسی یتیموں پر کی جاتی ہے. اے رقیہ تمہیں معلوم ہے یتیموں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوتا، مگر ہائے سکینہ کربلا کا میدان، حسین شہید ہو گئے، سکینہ یتیم ہو گئی، کسی نے گود میں نہ لیا، رخساروں پہ تماچے مارے، کانوں سے گوشوارے چھینے. اے رقیہ تمہارے باپ کا جنازہ بے گروہ کفن زمین کوفہ پر گھسیٹا گیا تو حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے. خیالم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. رضا بقضائہ و تسلیم.